إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمین۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایک ہی دفعہ بیان ہوا، اس کے بعد پھر قرآن میں اس کو چھیڑا نہیں گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا نبیوں میں پھر، لیکن یہ کہ ان کا قصہ نہیں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ بار بار مختلف صورتوں کے اندر آیا، اور ان تمام جو قصص ہیں، واقعات ہیں، ان میں عبرت ہے، یعنی سبق کے لیے ان کو محفوظ کیا گیا ہے کہ بعد میں آنے والوں کو کہا جائے کہ بھائی یہ ہے، عملی واقعات ہیں۔ سورہ کہف اور سورہ یوسف مل کر ایک تصویر کو مکمل کرتی ہیں۔ سورہ کہف میں اللہ پاک نے اسباب کی قوت بھی بیان کی، حکمت بھی بیان کی۔ ذی القرنین کے واقعے میں کہ اس نے اتنے علاقے فتح کیے تو کیسے کیے، تو اس میں اللہ پاک نے بار بار دہرایا اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے اسے زمین میں تمکن عطا فرمایا اور اسے ہر نوع کے اسباب فراہم کی۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اس نے ان اسباب کا پیچھا کیا، فالو کیا، ان کو استعمال کیا، پھر فلاں جگہ پہنچے، پھر فلاں جگہ پہنچے، پھر فلاں جگہ پہنچے، اور یہ کیا۔ اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود نہ مال کی دولت میں مبتلا ہوئے، نہ جاہ کی دولت میں اس میں تکبر میں مبتلا ہوئے، اور نہ انہوں نے ظلم اور جبر کا رستہ اختیار کیا۔ جب قوم نے ایک جگہ پہنچے اور اس قوم نے کہا کہ اِنَّ یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، یہ یاجوج اور ماجوج اس علاقے سے آ کے تباہی مچا کے چلے جاتے ہیں، تو کیا ہم لوگ چندہ اکٹھا کریں آپ کے لیے، مالی یعنی طور پہ آپ کی سپورٹ کریں، تاکہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دے تاکہ وہ یہ درہ کراس کر کے ہماری طرف آیا نہ کریں۔ وہ انہی جیسے انسان تھے لیکن جابر انسان تھے۔ یہ یاجوج ماجوج جو ہے، یہ جتنے بھی پھینے ہیں نا، یہ پٹی چائنا والی، یہ گوگ ماگوگ ان کو کہتے ہیں، جسے عربی میں جوج ماجوج کہا گیا۔ تو انہوں نے موقع غنیمت نہیں جانا، جیسے ہمارے یہاں عام طور پہ جتنے بھی رسمیں ہیں، میلے ٹھیلے ہیں،
یہ سارے مولویوں نے ایجاد کیے ہیں چندے کے لیے، کہ جی وہ جلوس نکالنا ہے جی، اور اس کے فلاں انتظامات ہیں جی، اور کیک بنانا ہے جی میلاد کا جی، اور یہ جھنڈیاں لگانی ہیں جی، اور لائٹیں لگانی ہیں جی، یہ سارے اصل میں بہانے ہیں چندے کے۔ چندہ دینا آج روک دیجئے، نہ کوئی جلوس نکلے گا، نہ کوئی کیک بنے گا، کچھ بھی نہیں بنے گا۔ اس ایک کیک میں سے ان کا گھر بن جاتا ہے۔ تو اگر وہ مال کی محبت میں مبتلا ہوتے تو ایک بہانہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے جی کرو چندہ جی، کہا نہیں۔ قال ما مکنی ربی، جو مجھے رب نے تمکن عطا فرمایا، جو مجھے دیا اللہ نے، ما۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب ملکہ بلقیس نے وہ سونے کے تھالوں میں بھر کر ہیرے جواہرات پتہ نہیں کیا کیا بھیجا، تو ان کا یہ واپس لے جاؤ بابا، تم مجھے مال کی دینا چاہتے ہو، لالچ دینا چاہتے ہو، جو رب نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، بس تم جا کے میرا انتظار کرو، میں آ رہا ہوں لشکر لے کر۔ تو انہوں نے بھی یہ کہا جو مجھے رب نے عطا کیا ہے وہ کافی ہے میرے لیے، تم بس اتنی مدد کرو کہ مجھے تم مین پاور دو تاکہ میں یہ کام کروں، بندے دو مجھے۔ تو اسباب کی ایک صورت یہ ہے کہ اسباب بنانے ہیں، یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ اسباب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ ممدودہ، یہ اللہ کا پھیلایا ہوا ہاتھ ہے، اگر تم یہ ہاتھ نہیں پکڑو گے، ان کو استعمال نہیں کرو گے اور کہو گے کہ تم فرشتے آ کے تمہارے گھر میں ڈال کے چلے جائیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ ٹرائی اگین، ایک جگہ کوشش کرو، دوسری جگہ کوشش، تیسری جگہ مل جائے گا، اور جہاں پہلے تم نے کوشش کی تھی شاید کم ملتا ہے، دوسری جگہ اچھا مل جائے گا۔ لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے، انسان کی پیدائش خود اسباب کے تحت کی گئی، ورنہ ہم پیراشوٹ سے بھی نازل ہو سکتے تھے بنے بنائے، ہمیں اسباب سے جوڑا گیا ہے۔ ایک بندہ اگر شادی نہیں کرتا اور وہ بڑے خشوع و خضوع سے کعبے کا جو ہے وہ غلاف بھی پکڑ کے روتا رہے اور حتیم کے ساتھ چمٹ چمٹ کے بابے جو ہے وہ میزاب رحمت کے نیچے، تو بچہ نہیں پیدا ہو سکتا، اسے اسباب اختیار کرنے ہوں۔ اس لحاظ سے ایک صورت ان کی یہ ہے، یعنی یہ وجود ہیں، اسباب وجود ہیں، اور ان کے بارے میں رب کا حکم جو ہے وہ روح ہے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم بھی اللہ کا حکم ہی ہیں، یہ کلمہ کن ہے۔ وہ جو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام میں پھونکی تھی نا، وہی ہم میں پھونک چل رہی ہے۔ ہمارے علاقے میں، پہاڑی علاقے میں، جب کسی کے مرنے کی اطلاع دیتے ہیں نا آپس میں، خاندان کے اندر، باہر نہیں، خاندان میں جب بات کرتے ہیں کہتے ہیں فلانے نہیں پھونک نکلی گئی ہے۔ وہ پھونک کون سی ہے؟ وہ آدم علیہ السلام والی، وہ پھونک نکل گئی، بندہ مر گیا۔ اب اسباب کے لحاظ سے وہ سب کچھ موجود ہے، اسباب آپ کے سامنے پڑے ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، کنگھی کی ہوئی ہے، کان ہے، ہر چیز سلامت ہے، اللہ کا حکم نکل گیا تو وہ ڈیڈ ہے۔ یہی اسباب کا معاملہ ہوتا ہے کہ یہ کسی وقت بھی مر سکتے، توکل ان پر نہیں کرنا، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، توکل اس زندہ پر کرنا ہے جس نے کبھی نہیں مرنا۔ یہ اسباب کی زندگی بھی جو ہے یہ مستعار ہے، اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، ان کی ذاتی نہیں ہے۔ وہی سبب وہ فائدے نہیں دیتا جو کبھی دینا شروع کر دیتا۔ لوگ کہتے ہیں جی وہی پہلے بڑا کاروبار چلتا تھا جی، اور اب ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا، کسی نے بندش کر دی۔ بھائی یہی اسباب فائدہ دے رہے تھے، انہی اسباب میں سے نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ اسی دان سے تم چباتے رہتے ہو، وہی دان تمہیں رات کو سونے نہیں دیتا، بعض لوگ خودکشی کر لیتے ہیں درد کی وجہ سے۔ اسباب بھی اسی طرح نفع بھی دیتے ہیں، تکلیف بھی دیتے ہیں۔ تو توکل اللہ پر کرنا چاہیے۔ سورہ یوسف اس کا دوسرا رخ دکھاتی۔ سورہ کہف میں بھی ایک واقعہ، 2 دوستوں کا اللہ پاک نے ذکر کر کے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ عَنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهرًا۔ واقعہ بیان کیا کہ اس کے پاس سارے اسباب موجود تھے نفع کے، سائڈ پہ کھجوریں لگی ہوئی تھیں، اندر انگور لگے ہوئے تھے، پانی اس نے چشمہ پھاڑا ہوا تھا، بارش کا محتاج نہیں تھا۔ اس نے کہا لن تبید ھذہ ابدا، اب یہ کیسے اجڑ سکتا ہے؟ ایسے تھوڑی ہے کہ حکومت پانی بند کر دے گی تو یہ ہو جائے گا، یا بارش نہیں آئے گی تو یہ میرا اپنا چشمہ چل رہا ہے، اس کی کافی ہے ان کے لیے۔ لن تبید، بید یہ جو ہے بادہ یا بید ہوتا ہے اجڑ جانا،
بد وہ کہتے ہیں صحرا کو جہاں کوئی گھاس وغیرہ کوئی نہیں ہوتی، ہر چیز مٹ چکی ہوتی ہے، اسی سے بدو بنا ہے، اسی سے عبادہ بنا ہے، جسے کہتے ہیں نا جینوسائڈ، عبادہ، مٹا دینا ایک نسل کو پورے سے، عربی میں اس کو عبادہ کہتے ہیں۔ عبادت الحشرات وہ جو اسپرے ہوتی ہے انسیکٹ کلر، اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، اسی سے بدو بنا ہے۔ لن تبید ہذہ ابدا، یہ کبھی بھی نہیں اجڑے گا، کبھی بھی۔ دوسرے نے سمجھایا بھی، وہ کیا کرتے ہو بھائی، اللہ کے ساتھ شرک ہے، تم تو یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ بھی اب اس کو نہیں اجاڑ سکتا کیونکہ تمہارے اسباب۔ اور پھر اس نے کہا کہ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، جب تو نے دیکھا کہ میں تم سے کم ہوں، میری فصل تم سے کم ہے، جگہ بھی تجھ سے کم ہے، اسباب بھی تجھ سے کم ہے، تو نے اپنی لہلاتی فصل دیکھی ہے، تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا تھا یہ ہوا ہے، یعنی یہ اللہ کی وجہ سے۔ تو ہو سکتا ہے تیرے ساتھ یہ ہو سکتا ہے میرا رب تم سے بہتر مجھے عطا کر دے، ہو سکتا ہے تیرا رب جو ہے وہ پانی کڑوا کر دے، ہو سکتا ہے کہ تیرے پر رب کوئی ہوا بھیج دے، جو اسباب اس دوست کے ذہن میں تھے نا وہ سارے اس نے گنوا دیے۔ اللہ پاک نے وہ اختیار کیا جو اس نے تجویز نہیں کیا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ پاک کو اس کی یہ سجیشن پسند آئی ہے تو اللہ نے ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا، نہ کوئی ہوا بھیجی، نہ پانی کھارا ہوا، کوئی ہے وہ اس نے فصل بھی لگائی تھی، محنت بھی کی، جب فصل پک گئی کوئی ایسا وائرس آیا، کوئی ایسا کہ وہ پوری لٹک کر رہ گئی، پوری کی پوری بیلیں بیٹھ گئی ایسے کر، اور فصل گر گئی ساری۔ اب وہ اللہ پاک نے بڑا پیارا منظر کھینچا اس کا کہ وہ اپنے ہاتھ الٹ پا ہوئی، قلب کفیہ، تلیاں مل رہا تھا، علی ما انفق فیہا، منافع پر نہیں، وہ جو وہاں خرچ کیا تھا اس نے وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ تو اسباب پہ توکل نہیں کرنا۔ اس وقت اسے یہ یاد آیا، اس نے کہا یا لیتنی، ہے کاش کہ میں نے لا مشرک بربی احدا، میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ تو اس نے کسی بت کو شریک نہیں ٹھہرایا، اس نے اسباب کو شریک ٹھہرایا تھا۔ اس نے سمجھا تھا کہ اسباب وہی کام کریں گے جو وہ کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے اسباب یہ کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کو نفع دے رہی ہے تو اللہ کی مرضی سے دے رہی ہے، نقصان دے رہی ہے تو اللہ کی مرضی سے دے رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے بگانا تھا تو قتل خطا کروایا ان سے اور بگا کے وہاں پہنچایا، وہی نہیں کی کہ جاؤ موسیٰ فلاں جگہ چلے جو، اللہ وہی کر دیتا تو انہوں نے انکار تھوڑی کرنا تھا۔ لیکن اس وقت نہیں تھا رسالت کا، وہ رسالت کے لیے تیار نہیں تھے، وہ بادشاہ تھے، بادشاہ کے محل میں پلے تھے۔ نبوت اور رسالت کے لیے کسی اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، انہوں نے وہاں پہنچانا مقصود تھا، تو وہاں پھر ان کو بھیجا گیا اسباب کے ذریعے۔ ادھر بھی اسباب بننے تھے، لڑکیاں کھڑی تھیں۔ تو یہ ایک چین ہے کہ جس میں آپ اسباب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو پریمپٹیو میئرز لیتے ہیں وہ اصل میں جس ڈر سے لے رہے ہوتے ہیں نا، اس میں اللہ کی اسکیم کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جو بھی سوچ سمجھ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک وہ اللہ کی اس اسکیم کی مدد ہوتی ہے، حالانکہ ہم مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے اور تم اس میں اس کی مدد کرتے ہو، ہرڈل کبھی نہیں بن سکتے۔ یعقوب علیہ السلام نے خواب دکھایا، اللہ پاک نے یعقوب علیہ السلام نے کہا لا تقصص، یہ رویا کا لیخوتک، تو اپنے بھائیوں کو یہ خواب مت دکھانا، فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے ساتھ چال چل جائیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، یعنی قصور تیرے بھائیوں کا نہیں، شیطان پھونک دے گا ان کے کان میں کہ اسے بادشاہ مت بننے دو۔ ٹھیک انہوں نے رستہ بند کر دی بظاہر، لیکن اس خواب کے نتیجے میں اسے پیار زیادہ شروع کر دی، دوسرا دروازہ کھول دیا۔ وہ جس چیز سے وہ سڑ رہے تھے بھائی، جس کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا وہ تیرے ساتھ چال چلیں گے، یعنی حسد میں اس پہ پیٹرول پڑ گیا، اور انہوں نے آپس میں کہا کہ یار ہم 10 بھائی ہیں، پورا جتھا ہیں، 10 کے مقابلے میں ابا 2 کو منتخب کر رہا ہے، ان سے چمٹ گیا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، حالانکہ وہ چھوٹے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم گینگ ہیں پورا۔ تو
انہوں نے کہا کہ اچھا ترکیب کی کہ بھائی اس کو مار ڈالو. ان کو نہیں مارو نہیں اس کو یار, کہیں کنویں میں ڈال دو, لے جائیں گے قافلے والے, کہیں بیچ دیں گے, جان بھی چھوٹ جائے گی. یخلو لکم وجہ ابیکم, تمہارے باپ کا چہرہ خالی کر دے گا. یعنی ہر وقت تمہارے باپ کا چہرہ جدھر وہ جاتا ہے ادھر جاتا ہے, جدھر یوسف جاتا ہے ادھر جاتا ہے, تمہیں دیکھتا ہی نہیں. تو تمہارے لیے باپ کا چہرہ, تم نہیں ہوگے تو باپ تمہیں ہی دیکھے گا دن رات, اور کس کو دیکھنا ہوتا. وَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, اس کے بعد نیک بن جانا تم, اللہ خیر سے توبہ طیب کر لینا. انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ بھیج دیں. انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ کہ میں اس کی جدائی, انی لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ, تم اسے مجھ سے دور کر دو گے تو مجھے دکھ ہوتا ہے. یعنی میں سے یہ اور آگ پر پیٹرول چھڑکنے والی بات تھی کہ تم جہاں مرضی ہے جاؤ, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یوسف ایک پل کے لیے آنکھوں سے ہٹ جائے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. انہوں نے کہا صبر کریں, پھر کرتے ہیں بندوبست آپ کا. تجویز بھی خود ہی, وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ, اور مجھے ڈر یہ کہ اس کو کہیں بیڑیا نہ کھا جائے. دیکھیں تجویز, ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ بیڑیے والی تھی نہیں, ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کنویں میں پھینک دیں گے. انہوں نے بہانہ بھی ڈال دیا یہ بات کہہ کے کہ ابے کے دل میں پہلے یہ چیز موجود تھی, جب ہم کہہ دیں گے تو مزید تصدیق ہو جائے گی اور ابے کو پتہ چل جائے گا بیڑیا کھا گیا. اب آپ پہلے ذہن میں یہ رکھے ہوتے. خیر, بھائی دوسری طرف بھائی بھی, تو وہ اسباب کام نہ آئے, یعنی روکنا کام نہ آیا. بھائیوں نے چال چلنی تھی, بھائی چال چل لی, لیکن بھائیوں نے چال چلنی تھی یوسف علیہ السلام کو ذلیل کرنے کے لیے, خوار کرنے کے لیے, اور اللہ نے انہی اسباب کو, انہی بھائیوں کو ذریعہ بنا دیا اس خواب کی تعبیر کی تکمیل کے لیے. اس پورے قصے میں آپ دیکھیں گے زلیخا نہ کرتی زیادتی, یوسف جیل میں نہ جاتے, یوسف جیل میں نہ جاتے, ڈائریکٹ بادشاہ سے رابطہ نہ ہوتا, اس لیے کہ وہاں ساقی جو تھا وہ بادشاہ کا وہ آیا ہوا تھا. قربان کسیدے اچویا جتھے میل سجن سنگ ہویا. جیل ان کے لیے سیڑھی بن گئی ہے. وہاں کس نے بھیجا ہے؟ زلیخا نے. اچھی نیت سے نہیں بھیجا. اس نے کہا جو تیری عزت پر جو ہاتھ ڈالے تو کیا کرے گا اس کے ساتھ, بھڑکایا نا شوہر کو, حالانکہ ساری اس کی. تو جب آپ گئے اس کے خرید لیا اس نے, تو اللہ پاک نے وہاں فرمایا کذالک مکننا لیوسف, اس طرح ہم نے یوسف کو ٹھکانہ دیا, تمکن عطا فرمایا, مکان دیا ہم نے یوسف کو, اور اسے تعویل حدیث, الفاظ کی تعبیر سکھائی, خوابوں کی تعبیر سکھائی, بات کرنے کا ڈھنگ سکھایا, اور تاکہ وہ جانے کہ بادشاہی کیسے کی جاتی ہے. بڑے گھروں میں پلنے والوں کو پتہ چل جاتا ہم کہاں یا کہ شب و روز کیسے ہوتے ہیں اور معاملات کیسے ہوتے ہیں, سیاستیں کیسی ہوتی ہیں. قید کو سبب بنائے. اچھا اس طرف تو یہ زلیخا والا سلسلہ ہو گیا. اب ظاہر ہے اس نے کہا تھا کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے. جب وہ خرید کے گھر لے کر آئے تو اس نے کہا اس کا ذرا خیال رکھنا, لڑکا خوبصورت ہے, ذرا بڑا ہو گیا تو یا تو ہم بیچ کے منافع کما لیں گے یا بیٹا بنا لیں گے. وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتی اکرمی, ٹہل سیوا کرو اس کی, اکرمی, عسیٰ ینفعنا, ہو سکتا ہے اچھے پیسوں پر نکل جائے, اور نتخذہ ولدا, یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں. تو یہ تھا, یعنی گویا یوسف علیہ السلام اس کی اولاد کی جگہ تھی. قد نکالا, انہوں نے بدنیت ہو گئی اور اس نے دعوت گناہ دی. یوسف علیہ السلام نے کہا, اس نے وغلقت الابواب, اس نے دروازے لاک کر دیے, اس نے دس درازی اس نے کی. واستبق الباب, اور دونوں نے دوڑ لگائی, ریس لگائی. یہ سباق الحجن دیکھتے ہیں نا, سباق کہتے ہیں ریس کو, استبقا, دونوں نے ریس لگائی, دوڑے دروازے کی طرف اس نے روکنے کے لیے. تو یہ آگے نکلے تو اس نے پیچھے سے قمیض پکڑی اور وہ پھٹ گئی. اب قمیض پھٹنا کون پسند کرتا ہے؟ آپ کا کوئی دوست ہی اگر آپ کو پیچھے سے پکڑے پیار سے روکنے کے لیے اور آپ کی قمیض پھٹے نہ ادڑی جائے تو آپ گما کے مکہ مارتے ہیں اسے. یہ کیا کیا تم نے میرے سے؟ یعنی اتنا معمولی واقعہ ہے اور فطری واقعہ ہے. قمیض پکڑی ہے اس نے, انہوں نے آگے زور لگایا, قمیض پھٹ گئی پیچھے سے.
اب وہ قمیص گواہ بن گئی، پھٹی ہوئی قمیص. وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. اور جو ہی انہوں نے دروازہ کھولا، یوسف علیہ السلام نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے اس کا شوہر کھڑا تھا. اب آپ بتائیں اگر یوسف علیہ السلام تقوی اختیار نہ کرتے تو کس حال میں پکڑے جاتے، انجام کیا ہوتا؟ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَایَ. معاذ اللہ میں خیانت کروں اس کی امانت میں جس نے مجھے اچھی طرح پالا ہے. یہ میرے رب کی تعلیم نہیں ہے. تو جو اس نے سامنے شوہر کو دیکھا تو اس نے بے حال تھا ہی نا اس کا. تو اس نے کہا کہ جو تیرے گھر والوں پر تیری عزت پر ہاتھ ڈالے تو اس کا کیا حال کرے گا. فوراً مکر اس نے کیا کہ یہ، اور میں نے دروازہ آ کے کھولا، میں باغی دروازے کی طرف جان بنا عزت بچانے کے لیے. شکر ہے آپ موقع پر آ گئے. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا. اب آپ ہی فیصلہ کیجئے جو آپ کے اہل کے بارے میں، آپ کی اہلیہ کے بارے میں برا ارادہ کر، اس کی کیا سزا ہونا چاہیے. قال هي راودتني عن نفسي. یوسف علیہ السلام نے کہا یہ میرے پیچھے لگی ہوئی تھی، میں ایسا نہیں ہوں. وشاہد شاہد من اہلہا. اس کے اپنے ہی رشتہ داروں میں سے جو ساتھ آیا تھا عزیز کے، اس نے کہا سنو یار، اگر تو یہ سچی ہے کہ یوسف نے اس کی جو ہے وہ عصمت پہ ہاتھ ڈالا ہے اور اس نے مزاحمت کی ہے تو کپڑے سامنے سے پھٹنے چاہیے. ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین. اگر کپڑے سامنے سے پھٹے ہیں تو یہ سچی ہے اور وہ جھوٹ کہہ رہا ہے. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَهِيَ كَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اگر پیچھے سے پھٹے ہوئے جھوٹ بول رہی ہے وہ سچا ہے. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ. جب انہوں نے دیکھا قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا یہ تمہاری چالوں میں سے ایک چال ہے. إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. تمہاری چالیں بڑی ہے، عورتوں تمہاری چالیں بڑی عظیم ہوتی. ایک اس بیچارے کی عصمت پہ حملہ کر رہے تھے، دوسرا اسی کو ڈاکو بنا رہے. یہ اسباب کا سلسلہ آپ دیکھ. ایک قمیص نے کتنا بڑا کام کیا. میں نے غالباً پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ آپ کا اگر ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے، کہیں گاڑی روکنی پڑ جاتی ہے تو اس کو مت سمجھیں کہ یہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی اور ظلم ہو گیا اور ٹائر کو گالی اور فلاں کو گالی اور اس کو. ہو سکتا ہے کہ آپ کو روکا جا رہا ہے، اگر آپ کو نہ روکا جاتا آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ کے لیے تو آپ کا اور کسی ٹرک کا سریے سے بھرے ہوئے کسی ٹریلے کا کہیں پہ میل ہو جانا تھا اور آپ اس نے اس کے آگے آ جانا تھا. اللہ نے کہا اس کو روکو، اس کو روکو تاکہ وہ گزر جائے. اب روکنے کے لیے آپ کو جبرائیل تو نازل نہیں ہو سکتا تھا نا. آپ اگر موسیٰ علیہ السلام پہ نازل نہیں ہوا تھا کہ شعیب کے پاس جائیں، قتل خطا سبب بنا تھا، تو آپ کی گاڑی کا پنکچر بن گیا. آپ کو صرف وہ سپیس دینی ہے کہ ٹرک نکل جائے. اسباب کا تو یہ کام ہے، یعنی کسی کے حکم کے وہ تابع ہوتے ہیں، اس کے محتاج ہوتے ہیں. پھر قید کو جب اللہ نے چاہا کہ اب وہ سلسلہ بھرنا شروع ہو جائے. آپ جیل میں گئے. جیل میں کیسے گئے؟ وہ عورتیں تھیں جو بڑے لوگوں کی تھی، بیوروکریٹس کی. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو عزیز کی بیوی ہے یہ اپنے نوکر پہ، اپنے غلام پہ ریجھ گئی ہے، اور ہمارا تو خیال یہ ہے کہ یہ گمراہ ہو گئی ہے، بھٹک گئی ہے. یہ کھلونے ہوتے ہیں، ان کی محبت میں گرفتار نہیں ہوا جاتا. وہ یہ کہہ رہی ہیں وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه انا نراها فی ضلال مبین فلما سمعت بمکرہن. جب عزیز کی بیوی نے ان کی یہ مکر، اصل میں وہ کیوں کر رہی تھی؟ وہ یہ چاہتی تھیں کہ یوسف کو دیکھیں، وہ بھی انہیں بھی ڈورے ڈالنے کا کوئی موقع ملے یوسف علیہ السلام پہ.
وہ بھی ٹرائی ماریں. لازم ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب, آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوئی طور کی. تو اس نے کہا ٹھیک بندوبست کرتے ہیں ملاقات کا. تو اس نے صاحب کی دعوت کی, بلایا ان کو, بٹھایا. سیب نما ایک فروٹ ان کے ہاتھ میں پکڑایا, چھریاں صاحب کو پکڑا دی چھیلنے کے لیے. وقال تخرج علیہن, اور اس نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ باہر نکلو. یوسف علیہ السلام کے بارے میں اسرائیلیات میں روایت ملتی ہے کہ آپ چہرے پہ نقاب آپ کو کروا دیا گیا تھا, یعنی اتنا وہ حسن تھا کہ وہ دوسروں کے لیے فتنہ بن گیا تھا. اسی لیے بھائی جب پہلی دفعہ آپ آئے تو بھائیوں نے پہچانا نہیں آپ, تو ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا, آپ نے اس سے کہا کہ شادی کر لو. اس نے زلفیں رکھی, بہت خوبصورت تھا, تم شادی کر لو اور دوسروں کے لیے فتنہ مت بنو. اس نے کیئر نہیں کی. آپ نے سب سے پہلے تو اس کی ٹنڈ منڈائی, بال سارے کٹوائے, اور اس کے بعد اس کو علاقہ بدر کر دی, یعنی دوسروں کے لیے فتنہ بننا. عجیب, یعنی دوسرے کو دیکھ کر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں. ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ اگر ایک آدمی نے, آپ کو معلوم ہے کہ رشوت سے, حرام کے پیسے سے, اسمگلنگ سے منشیات کی اس نے کوٹھی بنائی ہے, اور آپ اسے کھڑے ہو کر چاروں طرف سے دیکھتے ہیں, اور ان کا یہ وقت جو آپ نے اس کو دیکھا ہے نا تعجب سے گھوم گھوم کے, یہ آپ نے اس کے ساتھ تعاون کیا ہے اور آپ بھی اس کے متعاونین میں شامل ہو گئے ہیں اللہ کے یہاں. اس لیے کہ اس نے یہ بنائی اسی لیے تھی کہ دنیا مڑ مڑ کے دیکھے اس کو, اور آپ نے اس کو دیکھ کر, ٹائم دے کر اس کا کلیجہ ٹھنڈا کیا کہ ہاں میں نے واقع. آپ اس طرح نفرت کے ساتھ اس کا اگر سوسائٹی گزرے اس بندے کی, تو لوگ یہ حرام کے بنانے چھوڑ دیں. اب لوگ بیٹی وہیں دیتے ہیں جہاں جن کے پاس اس قسم کی دولت ہوتی. پوچھتے ہیں کماتا کیا, یہ نہیں پوچھتے کہ کس طرح کماتا ہے, پوچھتے ہیں کتنا کماتا ہے. خیر, جب یہ انہوں نے دیکھا تو قطعنا ایدیہن, تو انہوں نے سیب کاٹنے کے بجائے چھریاں اپنی انگلیوں پر چلا دی. اور یہ سچی مچی نہیں چلی تھی, یہ ادا کے طور پر چلی تھی, سچی مچی نہیں کاٹی انہوں نے. یہ ایک ادا تھی کہ سرکار ہم کو تو مار دیا آپ نے, گھائل کر دیا, یو ہیو کلڈ می, لیڈی کلر. دیکھیں ہمارا حشر دیکھیں آپ, اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے ہمیں دیوانہ. تو اللہ پاک نے آخر میں ان کا پول کھولا ہے. یوسف علیہ السلام کو پتہ چل گیا, اللہ کے نبی ہیں. وقال, دیکھیں انہوں نے کیا پھر کہا, قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا, اللہ کی پناہ یہ کوئی بندہ تو ہے نہیں, انسان تو نہیں ہے یہ. ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو کوئی فرشتہ ہے اور وہ بھی کریم, فرشتوں میں بھی بہترین. اس نے کہا یہ ہے جس نے مجھے کاٹا, میرے دل کو کاٹا. قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ, یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامتیں کرتی پھرتی ہو کہ مبتلا ہو. تم نے ایک نظر میں تمہارا یہ حشر ہو گیا, میری تو آنکھوں کے سامنے یہ پلا ہے, میں تو روز اس قیامت سے گزری ہوں. تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس سے پہلے کہ یہ وبا مزید پھیلے, یوسف کو ہی جیل میں بھیج دیا جائے. تو اس نے کہا کہ دیکھو لقد راودتہ عن نفسہ فاستعصم, میں نے اسے اپنا اب میرے حوالے کرنے کے لیے پھسلایا تھا, لیکن یہ پھسلا نہیں ہے. فاستعصم, بچ گیا. عاصمہ جو ہوتا ہے کیپٹل کسی ملک کا, جو عاصمہ جسے کہتے ہیں, وہ محفوظ جگہ پہ بنایا جاتا ہے جہاں سب سے آخر میں دشمن پہنچے.
اسی لیے کراچی سے اٹھا کے اسلام آباد اس کو منتقل کیا گیا تھا کہ یہاں تو ایک آپ کی پورٹ فال کر گئی تو آپ کا کیپٹل گیا، اور وہاں پہنچنے تک دشمن کو اپنا بھی آدھا ملک گنوانا پڑے گا، اور کسی وجہ سے نہیں کیے گا۔ مشکل ترین جگہ بالکل درمیان میں۔ تو عاصمہ وہ شہر ہوتا ہے جو محفوظ ہوتا ہے، سب سے محفوظ ترین شہر کو عاصمہ کہا جاتا ہے۔ فاستعصم، اسی سے عصمت بنا ہے۔ فاستعصم، مجھ سے بچ گئے۔ وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں کہہ رہی ہوں، لا يسجنن، یا تو یہ قید کیا جائے گا یا پھر یہ ذلیل الاخوار ہوگا، عزت اس کو ہضم نہیں ہو رہی۔ یہ اس کی سٹیٹمنٹ تھی۔ یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ مجھے جیل زیادہ پیاری ہے اس سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ اور اگر تو نے میری عزت نہ بچائی تو میں کہیں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ میں کتنی دیر صبر کروں گا، کہیں میں مائل نہ ہو جاؤں، میرا نفس جو ہے یہ کہیں مجھے پھسلا نہ دے۔ وما ابرئ، جب بادشاہ نے ان کی تعریف کی نا حضرت یوسف علیہ السلام کی، تو آپ نے فرمایا وما ابرئ نفسی، یعنی جب عورتیں آئیں، گواہی ہو گئی، مقدمہ خارج ہو گیا، باعزت بری ہو گئے، تو آپ نے فرمایا وما ابرئ نفسی، 13واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا کہ میں اس کی وجہ سے بچاؤں۔ نفس جس کا بھی ہو یہ برائی کی طرف ترغیب دیتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ جس پر میرے رب کا رحم ہو اور وہ اس کے وار سے بچ جائے۔ جیل بھیج دیا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور جیل میں آپ کے ساتھ 2 اور قیدی بھی آ گئے۔ دیکھیں کڑی سے کڑی واقعات کی جڑتی چلی جاتی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی پر کبھی غور نہیں کیا، جہاں آپ کھڑے ہیں نا اس کے پیچھے بڑے واقعات ہوں گے۔ کسی نے پاکستان میں آپ کو بہت تنگ کیا ہوگا اور آپ مجبور ہو گئے گھر چھوڑنے کے لیے، اور آپ نے اس کو کوسا ہوگا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ، ان میں سے ایک نے کہا، دیکھیں جو بندہ جہاں ہوتا ہے نا، یوسف علیہ السلام جو ہے وہ جتنے معصوم اپنے والد کے گھر تھے اتنے ہی معصوم وہ جیل میں بھی تھے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی نیک بندہ جیل میں چلا جو گینگسٹر بن جاتا، صالح بندہ جہاں بھی ہوتا ہے وہ چراغ کی طرح، تو وہ چراغ میں قدے میں بھی جلے تو روشنی کرتا ہے، مسجد میں بھی جلے تو روشنی کرتا ہے۔ جیل نے آپ کے کردار پر کوئی فرق نہیں ڈالا، یعنی جیل والے آپ کی عزت کرتے تھے آپ کے کردار کی وجہ سے۔ انہوں نے آ کے آپ سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے، انی ارانی، مجھے دکھایا گیا خواب میں، احمل فوق راسی خبزا، میں نے سر کے اوپر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں، چھابا، تاکل الطیر منہ، پرندے آ آ کر ان میں سے کھا رہے ہیں۔ وقال الاخر انی ارانی، دوسرے نے یہ کہا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، انی اعصر خمرا، نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین، آپ ہمیں اس کی تعویل بتا دیں، ہم آپ کو نیک بندہ سمجھ کر آئے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، ابھی جو کھانے کا وقت ہے قیدیوں کا وہ ابھی کھانا نہیں آئے گا کہ میں تمہیں اس کی تعویل بتا دوں گا، یہ میرا کمال نہیں ہے کہ میں نے چلوں سے حاصل کی ہے، ذالکما مما علمنی ربی، یہ مجھے میرے رب نے سکھایا، اور میرا رب یہ کوئی عزیز مصر یا اس بادشاہ نہیں ہے جس کو تم لوگ رب کہتے ہو، میرا رب وہ جس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ میرا بھی رب ہے، اور میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے، اور اسحاق علیہ السلام کا بھی ہے، اور یعقوب کا۔ دیکھیں پوری لڑی یاد ہے یوسف علیہ السلام کو، لیکن آپ نے کسی قافلے والے کو کوشش نہیں کی، رکا نہیں دیا، آپ نے کوئی نشانی نہیں دی کہ وہاں فلاں بندے کو، مشہور تھے یعقوب اپنے علاقے میں کہ دے دینا کہ آپ کا بیٹا فلاں جگہ ہے،
نہیں دیا، آپ کو پتا تھا یہ سلسلہ کسی نے چلایا ہے، یہ سارے اسباب کسی کے چلائے ہوں، اور اب جب تک یہ ٹھکانے نہیں پہنچتا تب تک اسی طرح رہنا ہے۔ اپنے آپ کو انہوں نے حالات کے سپرد کر دیا ہوا۔ اس کے بعد توحید کا پورا بیان ہے، 5-7 آیات توحید کی، کہ دیکھو یہ جن کو تم یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ متفرق اربابوں کے جو تم نے پورے درجن اکٹھے کیے ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے یا ایک اللہ بہتر ہے؟ ایک رب، جو جن کو تم نے نام رکھ لی، نام رکھے تم نے، تمہیں پتہ بھی نہیں اس کے پیچھے کون ہے۔ کوئی جو بھی داستان کسی نے سنا دی، آپ کے علاقے میں کتنے مزار ہوں گے، اس کے پیچھے ایک داستان ہوگی، شیر یہاں آ کے دم کے ساتھ جھاڑو دیتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک سر شریف ہے، درگاہ وہاں پہ ساتھ میں پانی کا تالاب بھی ہے، تو جب بھی ڈولی اٹھا کرتی تھی تو پہلے سر پر جایا کرتی تھی، وہاں سلام دعا ہوتی تھی، اور پہلے میاں بیوی دونوں اندر جاتے تھے، ڈولی جاتی، ڈولی سے نکل کے وہ جاتی تھی، دولہا بھی اندر جاتا تھا، پہلا مکالمہ ان کا وہیں قبر شریف پہ ہی ہوتا تھا دونوں کا، سرکار ہمارے لیے بھی دعا کر دیجیے۔ اب ختم ہو گئے الحمدللہ، اب اس گاؤں میں محنت کا نتیجہ ہے توحید کا، کہ اب یہ نہیں ہوتا، وہاں سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے 3 درگاہ تھی جہاں سے پھر انہوں نے جانا ہوتا تھا۔ اس کے بغیر یہ سمجھا جاتا کہ جو ڈولی ان درباروں پر نہیں جاتی وہاں سلوک اتفاق نہیں ہوتا، طلاقیں ہو جاتی۔ سب سے پہلے میں نے اس کے خلاف بغاوت کی، ہم نہیں گئے الحمدللہ، لیکن لوگوں نے کہا جی یہ گھر بسے گا ہی نہیں، یہ گھر نہیں بسے گا، دیکھ لینا جلدی طلاق ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں بچے لیٹ ہوئے، یعنی لیٹ ہوئے سے مراد کہ زندہ بچہ ہمارا پہلا جو ہے وہ 91 میں زندہ بچا ہے، اس سے پہلے والے جو ہے وہ نہیں بچے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ اسی کو گئے نہیں تھے نا، ڈولی نہیں گئی تھی، اسی کی وجہ سے۔ تو سر شریف کی کہانی یہ ہے کہ کہیں سے سر اڑتا ہوا آیا تھا، اور شاہ جی کو خواب میں آیا تھا کہ ایک سر آ رہا ہے، تم قبر تیار کرو، اس کو دفن کرنا تھا، اور پتہ کسی کو نہ چلے، اور گئے انہوں نے رات کو قبر جو ہے وہ کھود دی تھی، صبح سر آیا تو انہوں نے اس کو دفن کر دیا، پتہ نہیں کس شہید کا سر تھا اڑتا ہوا یہاں آیا، اور بس وہ سر شریف ہو گیا۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ نرے نام ہے جو تم نے رکھے ہوئے، اور تمہارے باپ دادا کو بھی پتہ نہیں تھا، وہ بھی نام ہی لے کے انہوں نے بھی کسی سے سنا تھا۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ پاک نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم میں سے ایک تو اپنے رب کو، ربہ دیکھیں آپ، فیسقی ربہ، اپنے رب کو، رب سے مراد اپنے سپانسر کو، کفیل کو، ربۃ البیت عورت کو کہا جاتا ہے، یہ گھر کی رب ہے۔ کہتے ہیں جی خدا نہ کہو، خدا کی مؤنث ہوتی ہے، اور ربہ کی بھی تو مؤنث ہے نا، رب کی ربہ ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں لکھا ہے رب، ایک نہیں 3-4 بار آپ دیکھیں گے۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ مولانا نہیں کہنا چاہیے، مولا تو اللہ ہے۔ قرآن نے استعمال کیا کہ بعض ایسے ہوتے ہیں، ضرب اللہ مثلا رجل، ایک ایسا بندہ ہے، عبد مملوک لا یقدر علی شیء، ایسا مملوک غلام ہے جو کچھ بھی نہیں کر سکتا، وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور وہ اپنے مولا پر بوجھ ہے، وہ روٹی میری اس کی کھا رہا ہے، اَيْنَمَا يُوَجِّهُ، وجہ ٹارگٹ کسی کی طرف کرنا، اس کو کسی طرف بھی اس کو بھیجنا، اینما یوجہو، وہ جہاں جس طرف بھی اس کو بھیجتا ہے، لا یاتی بالخیر، وہ کبھی بھی خیر کی خبر لے کر نہیں آتا، کوئی چنگا کام کر کے نہیں آتا۔
سالن دینے کسی کو بھیجتا ہے، رستے میں سالن بھی گرا دے گا، پلیٹ بھی توڑ آئے گا۔ لسی لینے بھیجیں گے، رستے میں لسی بھی گرائے گا۔ ایک وہ غلام ہے، ہمیں اشارہ کیا گیا تم میں سے بعض ایسے ہیں، میں نے تمہیں بھیجا ہے دنیا میں، اور کدی چنگی خبر ہی نہیں آئی بھائی اس بندے کوئی چنگا کام بھی کیتا، کوئی فرشتے خبر لے کے کہ یا اللہ اس بندے نے دیکھ تیری خاطر یہ کیا ہے، فلاں کیا گیا، کبھی اچھی خبر آئی نہیں اس کی طرف۔ تو مولا کا لفظ استعمال کیا۔ اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب فتاکل الطیر من راسہ۔ یہ دونوں قیدی شاہی دربار سے آئے تھے، بادشاہ کو زہر دیا گیا تھا، بھانڈا پھوٹ گیا، ساقی پر الزام لگا، دوسرے پر بھی الزام لگا، دونوں کو بھیج دیا گیا، تحقیق ہو رہی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وہ جو ساقی ہے وہ واپس اپنی ڈیوٹی پر چلا جائے گا، بری ہو جائے گا، اور دوسرے پر جرم ثابت ہو جائے گا اور اس کا سر اڑا دیا جائے گا اور عبرت کے لیے لٹکایا جائے گا اور پرندے اس کے دماغ کو آ کے کھائیں گے۔ اس نے کہا تھا روٹیاں کھا رہے ہیں میرے سر سے، تیرے دماغ کھائیں گے۔ وہی ہوا۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جس کے بارے میں تم نے استفتاء کیا تھا، پوچھا تھا، وہ معاملہ چک گیا، طے ہو گیا۔ وقال للذی نجا منہما، وہ ان میں سے ایک جس کے بارے میں آپ کا یہ گمان تھا کہ یہ بچ جائے گا، اس سے آپ نے یہ کہا اذکرنی عند ربک، اذکرنی عند ربک، اپنے رب کے پاس میرا ذکر کرنا۔ میں ایک اور بے گناہ بھی پڑا ہوا جیل۔ یوسف علیہ السلام نے بھی اسباب استعمال کر لیے۔ اذکرنی عند ربک، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب کسی کو مولا کہتے، جب آپ اللہ کو مولا کہتے ہیں تو کسی اور نیت سے کہتے ہیں، جب آپ کسی مولوی کو مولا کہتے ہیں تو آپ کسی اور چیز سے کہتے ہیں۔ اور مولا آزاد کردہ غلام کو کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اسلام نے کیسے توڑ کیا اس کو۔ مولا آزاد کردہ غلام ہوتا ہے، غلاموں کو مولا کہتے تھے۔ مولا حذیفہ، یہ بندہ حذیفہ کا مولا یعنی آزاد کردہ غلام ہے۔ اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ، اللہ نے کہا تو پوری مدت کر کے جائے گا، ویزا تو نے جیل کا پورا کر کے جانا ہے۔ اور شیطان نے اپنی پھرتیاں دکھائیں اور اس کو ذکر بلا دیا، اس کو ذکر بلا دیا۔ شیطان نے اللہ کی اسکیم میں مدد کی اس کو بلا کر، تاکہ یہ الزام یوسف پر نہ آئے کہ یہ NRO کے تحت نکلے، مقدمہ چل کے بری ہو کر نکلیں، کوئی داغ نہ رہے ان کے دامن پر۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، بضع سنین، 9 سے اوپر 10 سال پورے کروائے اللہ نے۔ اب نکلنے کا چکا اللہ نے شروع کیا چلا۔ پہلے یوسف علیہ السلام نے کوشش کی نا اس بندے کو کہہ کے کہ میرا ذکر کرنا، شیطان نے اس کو ذکر بلا دیا، اور اللہ کی حکم حکمت کے تحت ہی اس نے یہ، اگر اللہ پاک چاہتا وہ بلاتا، اللہ یاد دلا دیتا اس کو۔ جب اللہ نے شروع کیا کام تو بادشاہ نے خواب دیکھی، 7 جو ہے وہ پتلی گائیں موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کوئی تعبیر اس کی، انہوں نے کہا خواب خیال ہی لگتا ہے، ویسے ہم تعبیر کے ماہر تو نہیں ہیں۔ اب اس کو یاد آیا ساقی کو، بادشاہ نے ذکر کیا نا دربار میں، شراب لیے کھڑا تھا، اس نے کہا خواب دیکھیے کوئی تعبیر بتانے والا، تو ٹھک سے اس کا ذہن گیا، تعبیر دکھانے والا تو بتانے والا تم نے جیل میں ڈالا ہوا، کھانا خراب ہو۔ اس نے قال الذی نجا منہما، وہ جو ان میں سے بچا تھا، وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اور عرصے بعد اسے یاد آیا کہ میرا کوئی خیر خواہ وہاں بھی رہتا۔ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، اس نے کہا کہ میں تمہیں اس کی تعبیر بتاتا ہوں، مجھے بھیجو تم اسے۔ پھر وہ آیا یوسف علیہ السلام کے پاس، اور یوسف علیہ السلام نے کوئی گلہ نہیں کیا۔
یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے سچے، بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر بتا، لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، تاکہ میں لوگوں کے پاس تعبیر لے کر جاؤں تو انہیں پتہ چلے کہ انہوں نے کس ہیرے کو جیل میں قید کیا ہو۔ یوسف علیہ السلام نے خواب بھی بتایا، اس کا حال بھی بتایا کہ دیکھو 7 سال خوب فصلیں ہوں گی، 7 بقرات عجاف، 7 موٹی گائیاں دیکھی ہیں، کہا 7 سال تو خوب بارش ہوگی، خوب فصل ہوگی، اللہ تللے میں نہیں اڑانی، اس ساری کو تم نے محفوظ رکھنا ہے، سٹے میں سے نہیں نکالنی، کیڑا لگ جائے گا، سٹے میں کیڑا نہیں لگتا، اتنی ہی کے سٹے اتارنے ہیں جتنی تم نے استعمال کرنی ہے، باقی کو سٹوں میں رہنے دینا ہے۔ اس کے بعد 7 سال قید سالی ہوگی مسلسل، اور جو تم نے اکٹھا کیا ہوگا اس میں ختم ہو جائے گا، اس کے بعد پھر وہ سال آئے گا جس میں بارشیں ہوں گی اور خوب فصل ہو۔ یعنی بندوبست بھی بتا دیا کہ یہ کرنا ہے، تعبیر بھی بتائی اور بندوبست۔ جب یہ جا کے اس نے بتایا بادشاہ کو، اس نے کہا اتنا عقل مند بندہ وزیر بنانے کے قابل ہے، یہ تم نے جیل میں ڈالا ہوا۔ انہوں نے کہا جاؤ او تو نہیں بھائی، لے کر آؤ میرے پاس اسے۔ جب وہ آیا یوسف علیہ السلام کے پاس کہ بادشاہ سلامت آپ کو بتا لیں گانے میں، ارجع الی ربک، دیکھیں پھر ربک ہے، وہ شرک نہیں کر رہے تھے، اس کو وہ خدا والا رب نہیں کہہ رہے تھے، تو اپنے لارڈ کے پاس واپس جا۔ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اس سے پوچھ کے پہلے ان کی تحقیق کرو جن عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے، کیوں کاٹے تھے، کیا معاملہ تھا، ایسے نہیں میں جاتا تیرے ساتھ۔ اس نے بلا لی، عزیز مصر کی بیوی بھی تھی۔ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ، اس نے کہا وہ کیا قصہ ہے وہ جو یوسف کو تم نے گھیرنے کی کوشش کی تھی۔ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ، کہا کہ اللہ کی پناہ، ہم نے تو اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی، کوئی عیب نہیں دیکھا اس میں۔ قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق، عزیز کی بیوی نے کہا کہ اب حق سامنے آ گیا کھل کر، انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، میں نے اس کو پھسلایا تھا، میں نے ڈورے ڈالے تھے، وہ سچا تھا۔ اب ہمارے بزرگوں نے چونکہ شادی کروانی ہوتی ہے زلیخا اور یوسف کی، یہ پوائنٹ ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں اب اس کا عشق پک گیا تھا، پہلے کچا تھا اس لیے اس نے مصیبت اپنے اوپر سے ٹالنے کی کوشش کی تھی، اب پک گیا تھا تو اب اس نے کہا کہ جو مصیبت ہے مجھ پر آئی یوسف چھوٹ جائے۔ دیکھیں اب اس نے جا کے کہا کہ لے اور جا کے فیصلہ سنایا۔ آپ نے کہا جب بیوی نے یہ کہا تو میں نے یہ اس لیے کیس چلوایا ہے تاکہ پتہ چلے انی لم اخن بالغیب، میں نے اپنے اس پالنے والے بندے کی خیانت نہیں کی، میں نمک حرام نہیں ہوں۔ اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ اللہ نے مجھے بری کیا ہے، اللہ نے مجھے بچا کر رکھا ہے، اللہ اس منزل تک لے کر آیا ہے کہ میں عزت کے ساتھ بری ہوا ہوں۔ اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنا مشیر بنانا چاہتا ہوں، وزیر بنانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا پھر مجھے وزیر خوراک ہی بنا دو، پھر یہ محکمہ جس کے بارے میں نے آپ کو خواب کی تعبیر بتائی ہے مجھے اسی کا امین بنا دو۔ اجعلنی علی خزائن الارض، زمین جو خزانے اگلتی ہے ان کا مجھے بنا دو تم۔ انی حفیظ علیم، میں دیانتدار بھی ہوں، بدیانت نہیں ہوں، اور میں علیم بھی ہوں، مجھے اس کا علم بھی ہے، میری جو ایکسپرٹیز ہیں، کیونکہ ہم کھیت و کھلیان والے لوگ ہیں تو دیہاتی ہوں میں، تو یہی میری فیلڈ ہے، مجھے اسی میں، ہمارے یہاں تو ہمیشہ وزارت جو ہے وہ اس کو دی جاتی ہے جو اس کا اہل نہ ہو، یہ میرٹ طے ہوتا ہے، اس بندے کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جو اس کی وزارت کے بارے میں سپورٹ کرتی ہو اس کو۔ جو فوج کا سب سے بڑا دشمن ہوگا اس کو ہم وزیر دفاع بنائیں گے، جس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہوگی اس کو ہم وزیر اطلاعات و نشریات بنا دیں گے۔ ہم نے تو بانٹنی ہے نا سارے۔ تو ان کا کہ میرے پاس، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی ایکسپرٹی ہے تو اس کو بیان کرنا کوئی عیب نہیں ہے، وہ کوئی اپنی خوبی بیان کرنے والی بات نہیں ہے۔ آپ کے اندر صلاحیت ہے، آپ بتائیں گے تو پتہ چلے گا نا دوسرے کو، اس کے اندر وہ سب کوئی علم کے غیب تو اس کو ہے نہیں، تو یہ بتانا اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔